شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفا ثم انزل پھر نازل کیا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنتن چین نعاسن اونگ غم کے بعد چین کی نیند وہ تم پر نازل کی اللہ کریم جل شانہ نے۔ یغشا ڈھانپ لیا طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے، اس اونگ نے اس نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانک لیا۔ وطائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم انفسہم تحقیق کے اہمتہم اس کا معنی ہوتا ہے فکر میں پڑنا، اپنی جان کی فکر کرنا۔ اہمتہم فکر پڑی ہوئی تھی ان کو انفسہم اپنی جانوں کی، ایک گروہ وہ تھا کہ فکر پڑی ہوئی تھی ان کو اپنی جانوں کی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ گمان کرتے تھے اللہ پر غیر الحق ناحق قسم کا، ظن الجاہلیہ جاہلیت جیسا گمان۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء وہ کہتے تھے کیا ہمارے لیے ہے من الامر معاملے میں سے کچھ، یعنی کچھ اختیار ہمارا بھی ہے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے کہ ان الامر بے شک کام کلہ للہ اختیار کلہ سارا کا سارا للہ وہ اللہ کے لیے۔ یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما لا اس چیز کو کہ لا یبدون لک وہ نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے۔ یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر شیء کچھ اختیار، معاملے کے اندر کچھ اختیار ہمارے لیے ہوتا تو ما قتلنا غاؤنا نہ ہم قتل ہوتے یہاں پر۔ قل اے محبوب فرما دیجئے لو کنتم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں کے اندر لبرز الذین البتہ نکلتے وہ لوگ کتب علیہم القتل کہ جن پر قتال لکھ دیا گیا ہے، قتل جن پر لکھ دیا گیا ہے، الی مضاجعہم وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ ولیبتلی اللہ تاکہ اللہ آزمائے ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم اور صاف کرے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی ظاہر کر دے اللہ ہر ایک چیز کو۔ واللہ علیم بذات الصدور اللہ جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کے اندر کی بات کو۔ ثم انزل علیکم سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ غزوہ احد کے متعلق چونکہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے تو فرمایا کہ اس غزوے کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے جیسے پہلے مسلمانوں کی اور منافقین کی الگ الگ ان کی وہ پہچان رکھی تھی، منافق الگ ہو گئے تھے مسلمان وہاں پر تھے، تو یہاں پر رب کائنات کی ایک اور حکمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں، اصحاب ہیں، پکے صحابہ تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار، فرمایا ان پر تو نیند طاری ہو گئی، لیکن جو منافقین تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا۔ چونکہ مسلمان وہ اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے رکھتا ہے، اور جو منافق ہے اسے اپنی جان کی فکر پڑی رہتی ہے ہر وقت۔ فرمایا جو قتال کرنے والا مسلمان ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کرے گا، لیکن جو منافق ہوگا وہ اپنی جان کو بچا کر کے رکھے گا، اسے دنیا کی فکر ہوگی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ غم کے بعد اچانک ان پر یہ جو شکست کا عالم ہوا مسلمانوں پر، تو شکست کے بعد دوبارہ سے ان پر رب کائنات نے جب انہیں فتح نصیب فرمائی تو اس وقت ان مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک اونگ طاری ہو چکی تھی کہ لڑائی کے لیے ہم تلواروں کو اٹھاتے، نیند کی وجہ سے وہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے نیچے چھوٹ جایا کرتی تھی۔ تو خیر، اور جو دوسرا گروہ تھا انہی کے اندر کچھ بچے کچھ منافقین رہ گئے تھے، تو فرمایا کہ ان کے وہ حواس اڑے ہوئے تھے، وہ بڑے
پریشان تھے، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ پر ناحق قسم کے گمان کرتے تھے۔ اللہ پر یہ گمان انہوں نے کرنے شروع کر دیے جیسے کہ اللہ نے تو ہمارے ساتھ فتح کا وہ وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی فتح ہی نہیں ہے، ہماری کوئی فتح نہیں ہو رہی۔ اللہ کی جانب سے وہ مدد والا وعدہ جو تھا وہ یا تو جھوٹا ہے، یا وہ اس طرح کے گمانات اللہ پر انہوں نے اس طرح کے گمان کرنے شروع کر دیے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان۔ اچھا، اور ساتھ میں کہتے کہ یار اگر ہمارے لیے کچھ معاملہ ہوتا، ہماری بات کو تسلیم کر لیا جاتا، ہمارے وہ مشورے کو مان لیا جاتا، مدینہ سے ہم باہر نہ آتے لڑنے کے لیے تو فتح ہو جاتی، یہاں پر اتنے لوگ مارے بھی نہ جاتے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دیں اختیارات تمہارا نہیں چلتے، اختیار اللہ کا چلتا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اگر تمہارے مقدر کے اندر موت لکھی ہے، اسی جگہ پر لکھی ہے، تو جنگ کے لیے نہ صحیح کسی اور سبب سے تم یہاں پر آ جاتے، تجارت کی غرض سے یہاں پر آ جاتے، تم پھر بھی مارے جاتے، یا کسی اور وجہ سے تم یہاں پر آ جاتے۔ اگر تمہارے اوپر اللہ نے موت لکھ دی ہے نا، تو تم اپنے مقررہ وقت کے اندر اس موت کی جگہ پر پہنچ کر ہی رہو گے، بس یہ اللہ کریم جل شانہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور رب کائنات نے یہ آزمائش اس لیے بھیجی تاکہ مسلمانوں کی اور منافقین کی پہچان اور پرکھ ہو سکے، ان میں سے کون پکا مسلمان ہے اور کون منافق ہے، ہر ایک چیز۔ اب دیکھیے ترجمہ، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد امنۃ نعاسا، چین کی نیند، چین کی اونگ، یکشا طائفۃ منکم، اس اونگ نے، اس نیند نے گھیر لیا، وہ چھا گئی، طائفۃ منکم، ایک گروہ پر تم میں سے، اور وہ طائفۃ قد اہمتہم، ایک گروہ وہ تھا کہ اس کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان رکھتے تھے اللہ پر غیر الحق، ناحق قسم کے گمان، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان جیسے۔ یقولون، وہ کہتے اللنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے ہے من الامر، اس معاملے کے اندر کچھ اختیار، یعنی اگر ہماری بات کو تسلیم کر لیا جاتا۔ قل ان الامر کلہ للہ، محبوب فرما دیجئے کہ بے شک معاملہ اور اختیار کلہ للہ، سارے کے سارے وہ اللہ کے لیے، سارے کے سارے اللہ ہی کے اختیار ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں کے اندر ما، اس چیز کو، لا یبدون لک، جو آپ کے لیے وہ چیز ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، یقولون، وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر شیء، کچھ اختیار، اس معاملے کے اندر اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا، یعنی اگر ہماری رائے پر عمل کیا جاتا، مدینہ سے باہر آ کر ہم قتال نہ کرتے، تو ما قتلنا ہاہنا، نہ یہاں پر ہم قتل نہ کیے جاتے، اگر ہماری بات کو تسلیم کر لیا جاتا تو یہاں پر ہم قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے لو کنتم، اگر تم ہوتے فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر، تو لبرز الذین، البتہ نکلتے وہ لوگ جن پر قتل لکھ دیا گیا ہے، اگر ان کا مر جانا لکھ دیا گیا ہے نا، وہ اپنے گھروں سے نکل آتے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سب کچھ اس لیے لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور اللہ صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، صاف کر دے معنی جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر کی بات ہے اللہ اسے ظاہر کر دے۔ تو اللہ کریم نے ظاہر کر دیا، مسلمانوں کو اور منافقین کو الگ الگ ہو گئے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والی ذات ہے، بذات الصدور، دلوں کے اندر کی بات کو۔ علماء کرام نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے، مفسرین اکرام نے، دلوں کے اندر جو پیدا ہونے والے خیالات ہیں جس کے متعلق انسان کو نہیں پتہ، رب کائنات ان خیالات کو بھی جانتے ہیں کہ کون سا خیال اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس کے بعد کون سا خیال اس کے دل میں آئے گا، اس کے بعد کون سا خیال اس کے دل میں آئے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ان پوشیدہ رازوں کو، ان پوشیدہ بھیدوں کو جو دل کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ تولوا، وہ بھاگ گئے، منکم، تم سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، دو جماعتیں، دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، اس دن جو لوگ بھاگ گئے، انما استزلهم الشیطان، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا۔ دیکھیے کوئی بھی شخص ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، پھر ان نیکیوں کے بعد تیسری نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، چوتھی نیکی کرنا اور آسان ہو جاتی ہے، پانچویں نیکی کرنا اور آسان ہو جاتی ہے، یہ ایک لڑی بندھ جاتی ہے۔ اور یہی ہے گناہ کے اندر،
اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو تیسرا گناہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اگلا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اگلی نماز چھوڑنے کے اندر اسے آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ فکر جو ایک نماز چھوٹنے پر اسے فکر لائق ہوتی ہے، دوسری نماز چھوٹنے پر وہ فکر لائق نہیں ہوتی، تیسری نماز چھوٹنے پر ویسی فکر لائق نہیں ہوتی جیسی پہلی نماز چھوٹنے پر فکر تھی۔ یہ ایک لڑی بن جاتی ہے، یہ چلتے چلتے ہمیں یہ چیزیں غفلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ علیہ رضوان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی کہ انہوں نے اس چوٹی کو چھوڑ دیا۔ اب چوٹی کو چھوڑ کر جب وہ ادھر آئے ہیں تو کافروں نے حملہ کیا۔ اب چونکہ ایک لغزش ہو چکی تھی، اب اگلی لغزش ان سے یہ بھی ہو گئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، دور دراز نکل گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، وہاں سے نکلے تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین تولوا، بے شک جو لوگ بھاگ گئے تم سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن میں دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، چونکہ ایک روب طاری ہو گیا تھا، اچانک جو مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر، ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ۔ اب جس کو جس طرف رستہ وہ ملا وہ اسی طرف بھاگا۔ انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے نہیں پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئے۔ لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ساتھ میں اللہ کریم نے فوراً ہی ان کی لغزش کو معاف فرمایا، البتہ تحقیق معاف کر چکا ہے اللہ ان کو، اللہ ان کو، ان کی یہ جو لغزش ہوئی تھی، یہ خطا ان سے ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو یہ معاف کر دی۔ عفا اللہ عنہم، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، حلیم ذات ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر آئے گا رب کائنات نے صحابہ کو صرف معاف نہیں فرمایا بلکہ صحابہ علیہ رضوان کی آقا علیہ السلام کے سامنے سفارش بھی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، کافروا، جو کافر ہیں، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا، اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب کہ وہ نکلے ہوئے ہیں زمین کے اندر کسی بھی غرض سے، وہ سفر کے اندر نکلے ہوئے ہیں، تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، او کانوا غزاً، یا وہ جہاد کے اندر ہیں، ان کے متعلق یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل کیے جاتے۔ کافر لوگوں کا یہ گمان تھا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح یہ گمان نہ کرو۔ کافر اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو لوگ سفر پر گئے ہوئے ہیں یا جہاد کے لیے لڑائی کے اندر گئے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ تو اس طرح کا گمان کافروں نے کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز یہ مطلب نہیں بن سکتا کہ کوئی کسی کے پاس ہو تو موت سے بچ سکے گا۔ جب اس پر موت آنی ہے تو وہ موت آنی ہے۔ اللہ کریم نے جو اس کے لیے تقدیر لکھ دی ہے موت کی، وہ اس پر آ کر ہی رہے گی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب کہ وہ زمین کے اندر، وہ سفر کے اندر گئے ہوئے ہیں، او کانوا غزاً، یا وہ غزوے کے اندر ہیں، لو کانوا، وہ کیا کہتے ہیں کافروں کا یہ قول، لو کانوا عندنا، اگر وہ لوگ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ، تاکہ اللہ نے بنا دیا ذالک، اس بات کو، حسرتاً فی قلوبہم، حسرت ان کے دل کے اندر، بس ان کے دلوں کی یہ حسرت ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ میں ان چیزوں کو اور ان باتوں کو اور ان واقعات کو صرف اور صرف اللہ نے ان کے دلوں کے اندر حسرت بنا کر کے رکھ دیا، وگرنہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، جس پر موت آنی ہے اس پر آنی ہے، کسی کے پاس ہو یا نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی یحیی، زندہ کرنے والی ذات ہے، و یمیت، اور مارنے والی ذات ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ بس یہ ان لوگوں کے گمانات ہیں، بس ان لوگوں کی حسرت ہے، کاش کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والی ذات ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت، خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جو کچھ انہوں نے جمع کیا، یعنی دنیا کمانے سے زیادہ بہتر ہے
کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے کے اندر یا تم مر جاؤ تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت یہ زیادہ بہتر ہے مما یجمعون، اس دنیا سے جو کچھ تم دنیا اکٹھی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ لیکن فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو البتہ اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، جو بھی صورت ہو، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ چاہے تم مار دیے جاؤ، جو بھی صورت ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے سامنے اصحاب علیہ رضوان کی سفارش فرمائی ہے، سفارش فرمائی۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد آج جمع ہو گئے ہیں نا غزوہ احد کے اندر، جب کافروں نے یکبار کی حملہ کیا تو صحابہ دوڑ دوڑ کے پھر آئے، واپس آئے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو صحابہ آج آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں نا یہ آپ کی نرمیوں کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، یا آپ انتہائی وہ سخت دل رکھتے یا آپ سختی کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آج آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کی نرمیاں، یہ آپ کا پیار، یہ آپ کی محبت ہے ان صحابہ کے لیے کہ جو آج صحابہ نے آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، وگرنہ بچانے والی ذات تو اللہ کریم جل شانہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ لیکن اسباب کے درجے کے اندر چونکہ صحابہ بھی آ کر جمع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام کے ارد گرد، اور صحابہ نے ان تیروں کے تلواروں کے جو وار تھے وہ سارے کے سارے اپنے سینے پر برداشت کیے، اور صحابہ یوں سامنے ہو گئے، ہمارے اوپر تیر برساؤ، ہمارے اوپر تلواریں برساؤ، ہم آپ کا تیر اور تلوار حضور تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت کے سبب، لنت لہم، آپ نرم دل ہیں، لہم ان کے لیے، اللہ کی جانب سے رحمت کی وجہ سے، لنت لہم آپ نرم دل ہیں ان کے لیے، ان صحابہ کے لیے، ولو کنتا اگر آپ ہوتے، فظن تنخو، غلیظ القلب انتہائی سخت دل، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لنفضوا من حولکا، تو آپ کے ارد گرد سے وہ لوگ منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے، لنفضوا وہ لوگ بھاگ جاتے، من حولکا آپ کے ارد گرد سے۔ ان لوگوں کو آپ کے ارد گرد جو جمع کیا یہ آپ کی نرمی نے جمع کیا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اب سفارش فرمائی، فرمایا فاعف عنہم، آپ درگزر فرما دیں ان سے، اے محبوب آپ ان صحابہ کو درگزر فرما دیں، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ کریم جل شانہ سے معافی بھی طلب فرمائیں، آپ ان کے لیے استغفار بھی فرمائیں۔ اب اللہ کریم صحابہ کی سفارش فرما رہے ہیں حضور سے، فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان کو معاف فرما دیجیے، اور واستغفر لہم، یہ آپ کے بڑے وفادار ہیں، عارضی طور پر اگر ادھر ادھر نکل گئے، ایک انسانی فطرت تھی، بعض مرتبہ جہاد کے اندر ایسا پہلو اختیار کرنا کہ جنگ کے اندر ویسے بھاگنے جائز نہیں ہے، میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، لیکن اگر بھاگے بندہ اس نیت سے کہ میں کسی اور داؤ سے آ کر ان پر حملہ کروں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، پھر بندہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان سے درگزر فرمائیے، واستغفر لہم، اور آپ معافی بھی طلب کیجئے ان کے لیے، اللہ کریم جل شانہ سے بھی آپ معافی کی دعا کیجئے کہ یا اللہ آپ بھی ان کو معاف فرما دیں، اور وشاورہم فی الامر، شاید کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس بات پر ناراضگی ہو کہ صحابہ سے دوبارہ مشورہ نہ فرمائیں، وگرنہ یہ دیکھیے مشورہ حضور علیہ السلام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام جو بھی کام کرتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ وہی کر دیا گیا وہ وہی کر دیا گیا آقا علیہ السلام کی طرف۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کریم جل شانہ کے مشورے سے کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ فرما دیجئے، اپنی جانب سے آقا علیہ السلام کوئی بھی بات نہیں فرماتے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو ہر ایک چیز وحی کے ذریعے بھی بتلا دیا، محبوب آپ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ اور آقا کریم علیہ السلام کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشاورت کرنا یہ سنت رسول ہے، اور مشاورت کے اندر ہمارے لیے سبق اور ہمارے لیے اس بات کے اندر درس ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس کے اندر مشاورت کریں،
شاید کہ حضور علیہ السلام صحابہ سے دوبارہ مشورہ نہ فرماتے، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے سفارش فرمائی، فرمایا فاعف عنہم، اے محبوب آپ تو ان کو پہلے تو آپ درگزر فرمائے، ایک سفارش، دوسری سفارش فرمائی واستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی طلب کیجئے، اور تیسری سفارش فرمائی وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان سے آپ سفارش فرمائیے، اب وہ آپ ان سے مشاورت کیجئے، مشاورت آپ ان سے کرتے رہیے۔ اب آقا علیہ السلام جب میدان احد سے واپس تشریف لے کر کے گئے ہیں، اس وقت آقا علیہ السلام نے کسی ایک صحابی پر بھی ملامت نہیں فرمائی، ہاں بھائی کیوں بھاگے تم نے وہ درہ کیوں چھوڑا، تم یہاں سے وہ میدان کے اندر سے کیوں بھاگے، تم نے کسی ایک بات پر بھی ملامت نہیں فرمائی آقا علیہ السلام نے، بلکہ فرمایا انتہائی نرم دل ہو گئے حضور علیہ السلام ان کے لیے، نرم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات اور اس کے بعد کے جو جہاد تھے، سرایہ تھے، غزوات تھے، آقا علیہ السلام نے ان کے اندر ان سے مشاورت کی ہے صحابہ سے، جو کہ اللہ کریم جل شانہ نے یہ صحابہ کی سفارش فرمائی ہے۔ فَإِذَا اعظم، اب دیکھیے بندہ اسی کی سفارش کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی صلح ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات کی صلح ہے صحابہ کے ساتھ، اللہ کریم جل شانہ کی صلح ہے صحابہ کے ساتھ، اس لیے تو صحابہ کی سفارش فرما رہے ہیں حضور کے سامنے، یا رسول اللہ آپ انہیں معاف فرما دیں، درگزر فرمائیے، اور آپ ان سے معاملات کے اندر مشاورت کرتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر، کسی بھی کام کا جب آپ نے ارادہ کر لیا پھر اللہ کی ذات اقدس پر آپ بھروسہ رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ وہ دوست رکھتا ہے متوکلین کو، بھروسہ رکھنے والوں کو۔ ینصرکم اللہ، اگر ینصرکم مدد کرتا تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو فلا غالب لکم، پس نہیں ہے کوئی بھی غالب آنے والا تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ چھوڑ دے تمہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِ، جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ متوکل رہیں، بھروسہ رکھیں مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھیں۔